إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحفظا من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی عظمتوں کی ریائی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہمیں یہ بابرکت موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے برگزیدہ چنندہ اور اس کائنات میں تمام اولاد آدم میں سب سے اعلیٰ اشرف اور افضل گروہ انبیاء کرام کے واقعات جو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں، ہم ان کا تذکرہ سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے چنندہ لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اور ان کے واقعات، ان کے تذکرے کو خود اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ کتنے اعلیٰ اشرف ہوں گے، اور ان کے واقعات میں ہمارے اور آپ کے لیے نہ صرف یہ کہ ثواب ہے، بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے میں، ان کی سیرت کو اپنانے میں دنیا آخرت کی کامیابی۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کے منتخب بندے جنہیں انبیاء رسول کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک رسول سیدنا ایوب علیہ السلام ہیں، جن کا تذکرہ ہم آج کے اس درس میں انشاءاللہ کرنے والے ہیں، جن کا تذکرہ ہم ایک خاص تصویر کے ساتھ سنتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں مبالغہ بھی کرتے ہیں، خصوصاً قوال لوگ۔ صبر ایوب کی قوالی بہت سارے لوگوں نے سنی ہوگی، اس میں بہت نمک مرچ لگاتے ہیں اور بہت زیادہ مبالغہ بھی کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس درس میں آپ حضرات کے سامنے وہی باتیں بیان کی جائیں گی جو یا تو اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید میں ذکر ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں کا تذکرہ ہے، یا مفسرین محققین نے جو کچھ تحقیق کر کے جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، وہی آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر انبیاء کے واقعات کے بعد، قوموں کے واقعات کے بعد اس کا مقصد بتلاتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں عبرت ہے، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں آیات ہیں مومنین کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے واقعات اس لیے سنائے تاکہ آپ جو مشن لے کر چل رہے ہیں اس میں آپ کو قوت ملے، آپ کے دل کو مضبوطی ملے۔ حالات سے جو آدمی کبھی کبھی پست ہمت ہو جاتا ہے، گھبرانے لگتا ہے، اس میں یہ انبیاء کرام کے واقعات بہت بڑا سہارا بنتے ہیں۔ تو ان تمہیدی کلمات کے بعد آئیے دیکھیں کہ وہ ایوب علیہ السلام جن کا صبر ضرب المثل بن گیا ہے، صبر ایوب، یہ کون تھے؟
اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، کہ انہی کی ذریت میں سے، یعنی اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، اور فرمایا کہ انہی کی ذریت میں سے، انہی کی نسل میں سے داؤد علیہ السلام بھی ہے، سلیمان علیہ السلام بھی ہے، ایوب علیہ السلام بھی ہے، اور یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی ہے۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، یعنی دو بیٹے نبی تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے علاوہ بھی اور اولادیں تھی، لیکن انہی دونوں کی نسل سے اللہ رب العالمین نے بعد میں انبیاء اور کا سلسلہ جاری رکھا۔ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے رومیون نسل تھے ایوب علیہ السلام، ان کا سلسلہ نسب اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایوب بن موس بن رازح بن عیس، یعنی بن عیسو، عیس کا نام ہی عیس جیسا کی تاریخ تذکرے میں آپ سن چکے ہیں، بن عیسو بن اسحاق، اور بعض لوگوں نے رازح کی جگہ پر راویل تذکرہ کیا ہے، یعنی ایوب بن موسیٰ بن موس بن راویل بن عیسو بن اسحاق اور پھر بن ابراہیم علیہ السلام۔ یہ سلسلہ نسب ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ اور ان کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ لوط علیہ السلام کی بہن تھی، اور ان کے والد ان مومنین میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر اپنی ایک نشانی کے طور پر انہیں آگ سے صحیح سالم نکال لیا، تو جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ رب العالمین کی نشانی دیکھ کر، ان میں ان کے والد بھی تھے۔ یہ عظیم مورخ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا بیان ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی بہن تھی ان کی والدہ، کہتے ہیں یہ زیادہ مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی باتیں کہی گئی، لیکن یہ زیادہ مشہور ہے جو حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے ان کی بیوی کے تعلق سے بتلایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اور سارے اقوال ہیں، جیسے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ افرائیم کی بیٹی تھی جن کا نام رحمت تھا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ رحمت تھا ان کی بیوی کا نام، اس کی اور بھی بیویاں تھیں، لیکن یہ وہ بیوی ہے جو پریشانی میں، بیماری میں، آزمائش میں آپ کے ساتھ ٹکی رہی، آخر تک رہی۔ اسی طرح سے ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کی بیوی منسا کی بیٹی لیا تھی، اور کہتے ہیں یہ زیادہ مشہور ہے۔ اس طرح سے یہ ان کا خاندان، ان کا سلسلہ نسب ہے۔ اور یہ کس دور میں آئے تھے اللہ اس زمین پر، تو عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے درمیان کے جو وقفہ ہے، اسی وقفے میں یہ آئے تھے زمین پر، یعنی وہی ان کی پیدائش کا، ان کی نبوت کا، رسالت کا زمانہ ہے۔ اور کن علاقوں میں آئے تھے؟ یہ ملک شام میں دمشق اور عذرا کے درمیان ایک علاقہ جسے بثنیہ کہا جاتا ہے، اس علاقے میں اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا تھا، یعنی بثنیہ کے علاقے کے یہ رہنے والے رومیون نسل تھے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی نبوت و رسالت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب، کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح ہم نے وحی کی تھی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دیگر انبیاء کی طرف، اور ہم نے جیسا کہ وحی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف،
اور عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام کی طرف۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں کل 4 صورتوں میں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 84 جو میں نے پہلے بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ ایوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے، اس کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں کیا ہے، اور ان کی طرف اللہ رب العالمین نے جو وحی کی تھی، انہیں جو نبی و رسول بنایا تھا، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی آیت نمبر 67 میں کیا ہے۔ ایسے ہی 2 صورتوں کے اندر ان کی آزمائش اور ان کے دعا کا تذکرہ کیا ہے، سورہ انبیاء اور سورہ صاد کے اندر۔ یہ اللہ رب العالمین کا جو دستور ہے کہ وہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس دنیا کے اندر شر اور خیر دونوں کے فتنے میں آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالی نے اس جہان کو جو آزمائش کا جہان بنایا ہے، اس دنیا کو جو آزمائش کی دنیا بنایا ہے، یہ موت و زندگی کا سلسلہ جو رکھا ہے آزمائش کے لیے رکھا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ دونوں طرح سے آزماتا ہے، کبھی بہت زیادہ نماز کے آزماتا ہے اور بہت زیادہ مصیبت اور پریشانی میں ڈال کے آزماتا ہے۔ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں جو صبر کر لے جائے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہے اسی کے لیے اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کا ہر کام خیر ہی خیر ہے۔ جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے یہاں ثواب پاتا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ کے یہاں ثواب پاتا ہے۔ تو ایک مومن بندے کا روح یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشحالی میں نعمتیں پا کر شکر گزار بنتا ہے، اللہ کا شاکر بندہ بنتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب پاتا ہے، خیر پاتا ہے۔ اور جب وہ پریشانی میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ثواب پاتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف مومن کے لیے ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ کردار بھی مومن ہی کا ہوتا ہے، مومن کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کر پاتا۔ جو مومن نہیں ہوتا ہے وہ خیر پا کر کے، وہ مال و اسباب پا کر کے خوشحالی کے زمانے میں عیش پرست ہو جاتا ہے، عیاش ہو جاتا ہے، سرکشی کرنے لگتا ہے، غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے مصیبت اور پریشانی میں پڑ کر کے وہ شکوہ شکایت جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور نہ جانے کن کن کے در پہ اپنا سر جھکانے لگتا ہے، اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جہاں سے بھی اس کی پریشانی دور ہو وہاں پھٹکتا ہے، اور کبھی کبھی تو خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ مومن کا کردار نہیں ہوتا ہے۔ مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ خیر میں شکر کرتا ہے اور مصیبت میں صبر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے جو منتخب بندے تھے انبیاء کرام تھے، ظاہر سی بات ہے ان کا کردار وہی ہوگا جو ایک مومن کا ہوگا، اس کے علاوہ ان کا کردار کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح سے یہ ایمان کے بھی سب سے اعلیٰ اور ارفع درجے پر فائز ہوتے تھے۔ ان کا شکر اور ان کا صبر بھی سب سے اعلیٰ کوالٹی کا، سب سے اعلیٰ درجے کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ان کے درمیان بھی درجات ہیں، کوئی کسی خوبی میں آگے نکل جاتا ہے اور اس کے نام سے اس کے شخصیت کے ساتھ وہ چیز مشہور ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں ایوب علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کے ایک شاکر اور صابر بندے تھے، ان کا صبر انتہائی مشہور ہے اور ضرب المثل بن گیا ہے کہ صبر ایوب۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 اور 84 میں کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ۔
کہ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تکلیف میں تھے، اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے، دعا کر رہے ہیں، کس انداز میں، کتنے ادب کے ساتھ اپنی تکلیف کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں تھی، یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں تھی کہ بس بڑے ادب اور احترام کے ساتھ تذکرہ کر دیا اور اللہ رب العالمین نے دور کر دیا۔ یہ وہ تکلیف تھی، وہ پریشانی تھی کہ جہاں اچھے اچھے ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسی تکلیف کے عالم میں بھی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، تو انداز دیکھیں، فرمایا انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اپنی تکلیف میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، تو کیا فیصلہ کرے گا مجھے معلوم ہے، کیونکہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں، تجھ سے مجھے رحم کی امید ہے۔ اور یہ تکلیف کیسی تھی، اس کا کچھ تذکرہ مفسرین نے، محققین نے، کچھ اسرائیلی روایات اور کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب احادیث کے ذریعے سے اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، جن کی سند پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس انداز کے اندر ذکر کیا ہے، اس انداز کے ساتھ، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر نہیں، دو دو جگہ پر کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، اور اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی تکلیف تھی۔ وہ کیا تھی کہ ایک دور تو یہ تھا ان کی زندگی کا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت زیادہ نوازا، ان کے پاس ہر قسم کا مال تھا اور بہت ہی وافر مقدار میں تھا، بہت زیادہ تھا۔ ان کے پاس سونے چاندی کے جواہرات، اناج کے لیے کھیتیاں، اور غلام اور لونڈیاں اور جانور بھی تھے۔ ان کے پاس کئی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی بہت زیادہ تھے، اولاد بھی بہت زیادہ تھے، یعنی ہر طرح کی نعمت سے اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، اور صحت بھی عطا کی تھی، خوبصورتی بھی عطا کی تھی، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ اس دور میں اللہ رب العالمین کے بڑے ہی گزار رہے، لیکن پھر ایک دور وہ آیا کہ ان کی نہ صرف یہ کہ دنیاوی نعمتیں ختم ہو گئی، بلکہ ان کی صحت بھی چھن گئی، ان کے سارے مال و اسباب دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، ان کی اولاد بھی وفات پا گئی، ان کے رشتہ دار، ان کے اقربا بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جہاں ان کے پاس خود بہت سارے گھر ہوا کرتے تھے، کبھی ایک دور آیا کہ انہیں رہنے کے لیے ایک بھی گھر نہیں تھا، لوگوں نے انہیں آبادی کے اندر رکھنا مناسب نہیں سمجھا، اور انہیں آبادی کے باہر جہاں کچرا ڈالتے ہیں اس کچرے کے ڈھیر پر انہیں لے جا کر رکھ دیا اور پھینک دیا۔ ان کے پاس کوئی پھٹکنا بھی گوارا نہیں کرتا، صرف ایک صابر و شاکر بیوی تھی، رحمت تھی، جو اپنے شوہر کی انتہائی فرما بردار تھی، اور آخر تک وہ ٹکی رہ گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انہیں چیچک کی بیماری ہوئی تھی پہلے۔ چیچک جو چھوٹے چھوٹے دانے اور پھوڑیاں بدن پہ نکلتی ہیں اور چھالے کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں، اور جب وہ جاتی بھی ہیں تو اپنا نشان اور زخم چھوڑ جاتی ہیں، اور انسان کے چہرے پر، بدن پر اس کے نشانات کا حیات باقی رہ جاتے ہیں۔ تو صرف اس کیفیت میں نہیں تھی، بلکہ وہ اتنی بھیانک صورت اختیار کر گئی تھی وہ بیماری کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے بدن کا پورا گوشت ہی جھڑ گیا۔ دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ ان کے بدن کا پورا گوشت جھڑ گیا،
اور صرف ایک ہڈی کا ڈھانچہ اور اوپر سے بدن کا خول پہنے ہوئے نظر آتے تھے. آپ سوچئے کہ کیا کیفیت رہی ہوگی. لیکن ایسی صورت میں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں چھوڑتے تھے, اللہ رب العالمین کا شکر کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے, اور کہتے تھے کہ اے اللہ, ایک دور تھا کہ تو نے مجھے بہت مال و دولت دیا, بہت مال و اسباب سے نوازا, اور وہ دولت مجھے بڑی محبوب بھی تھی, میرے رگ رگ میں اس کی محبت جامدی ہو گئی تھی, بس گئی. تب تو میں تجھے نہیں بھولا, اور اب تو نے میرے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ اب مال و اسباب بھی میرے پاس نہیں. اب تو میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز ہے ہی نہیں جس سے محبت کروں. دنیا کی ساری محبت مجھ سے رخصت ہو چکی ہے. اب صرف تو ہی ہے جس کا میں ذکر کر سکتا ہوں, جس سے میں یاد کر سکتا ہوں, جس سے محبت کر سکتا ہوں. کبھی مال و اسباب ہوا کرتے تھے جن کی محبت بھی میرے دل کے اندر تھی, لیکن اب تو نے میرے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ اگر شیطان کو بھی معلوم پڑ جائے, ابلیس کو بھی معلوم پڑ جائے کہ کتنا بڑا احسان میرے اوپر ہوا ہے, تو وہ بھی حسد کرنے لگے, وہ بھی جلنے لگے. یعنی اتنی بڑی پریشانی میں اللہ رب العالمین کا اتنا بہترین انداز میں ذکر کر رہے ہیں, اس کا شکر کر رہے ہیں, اور اس پر جمے ہوئے ہیں, ٹکے ہوئے ہیں. اور یہ مدت بھی کتنی تھی, کوئی معمولی عرصہ نہیں تھا. 18 سال کے مفسرین کہتے ہیں کہ 18 سال کی مدت تک یہ بیماری انہیں گھیرے رکھی. مال و اسباب چھن گئے, صحت چھن گئی, بدن کے بوجھ جھڑ گئے, اور لوگوں نے انہیں اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پر گھور پر ڈال دیا. 18 سال تک یہ اسی طرح سے اللہ کا ذکر کرتے رہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک بار بیوی نے کہا, بڑی تکلیف میں آپ ہیں, اللہ رب العالمین سے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکال لے. تو کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے 70 سال تک اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں میں رکھا, ہر چیز سے مجھے نوازا. اب اگر تھوڑے وقت کے لیے میرے اوپر پریشانی آ گئی ہے تو میں اس کا شکوہ کروں رب کے سامنے, اس سے تو مجھے شرم آتی. اس طرح سے اللہ رب العالمین کے شکر گزار اور صابر بنے رہے, صبر کرتے رہے. لیکن جب بہت زیادہ تکلیف حد سے بڑھ گئی, اور انسان کہتے ہیں کہ گردش حیات سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں میں ساغر و مینا نہیں ہوں میں. انسان بھی کبھی کبھی خطرہ محسوس کرتا ہے, ٹوٹنے لگتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی لیے تو ہم اور آپ کمزور ہیں, اسی لیے تو ہمیں دعا سکھلائی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں فریاد کرنا سکھایا ہے, اور نہ صرف سکھایا ہے بلکہ اسے اپنے حضرت نے عبادت قرار دیا ہے. تو اس کمزوری, اس پریشانی کے عالم میں کہیں صبر کا پیمانہ ٹوٹ نہ جائے, اس لیے انسان اللہ رب العالمین کی مدد کا محتاج ہوتا ہے. تو اگرچہ انسان پریشانی میں صبر کرے تو اس کے لیے ثواب ہے, لیکن اللہ رب العالمین سے اگر اس پریشانی کو ٹالنے کے لیے دعا کرے, اس بیماری کے لیے دعا کرے, تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. شکوہ شکایت کرنا, جزا فضا کرنا, اللہ کے فیصلے پر ناراضی کا اظہار کرنا, یہ سب صبر کے خلاف ہے. لیکن اللہ سے دعا کرنا, اسی طرح سے دوا کرنا, اور دوا کے ذریعے سے اپنی پریشانی کو, اپنی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرنا, یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگی, اور اللہ رب العالمین نے اس کی دوا بھی بتلائی, اور انہوں نے دوا بھی کیا, لیکن پھر بھی وہ اللہ کے صابر بندے ہی رہے. اللہ رب العالمین نے خود ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ہمارے صابر بندے تھے. فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ فرمایا کہ میں ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کرو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب۔ انداز دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی چاہت بھرے انداز میں تذکرہ کیا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کرو۔ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو قرآن کریم میں عباد الرحمن کے لقب سے نوازتا ہے، حالانکہ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، اللہ نے فرمایا زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں سب کے سب اللہ کے پاس بندے ہی بن کر آنے والے ہیں، سب اللہ کے بندے ہی ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو کہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے، رحمان کے چنندہ بندے، رحمان کے محبوب بندے۔ جو جیسے کوئی آدمی کہتا ہے، ایک آدمی کے بہت سارے بیٹے رہتے ہیں، بہت ساری اولاد رہتی، لیکن اس میں کسی کو کہتا ہے ارے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یعنی یہ میرا خاص، میرا محبوب بیٹا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا تذکرہ کرو، اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بالنصب وعذاب، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے بڑی تکلیف دی ہے، بڑا عذاب دیا ہے، پہنچایا ہے، تو ہم نے اسے حکم دیا، اسے کہا ارکض برجلک، اپنی ایڑی کو زمین پر مارو، اپنے پیر کو زمین پر مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، تو ہم نے اس کے بعد انہیں ان کے اہل و عیال بھی دے دیے، ان کی ساری اولاد بھی دے دی، اور وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور اسی کے مثل اور ہم نے انہیں دے دیا، رحمتاً منا، اپنی طرف سے خصوصی رحمت کے طور پر، وذکر لأولی الالباب، اور یہ عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ وخذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث، اور تنکوں کا ایک گچھا لے لو، فاضرب به، اور اس کے ذریعے سے مار دو، ولا تحنث، اور اپنی قسم مت توڑو، انا وجدناہ صابرا۔ یہ بیان کرنا مقصد تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کے بعد بھی، اس فریاد کے بعد بھی کہ اپنی تکلیف کا تذکرہ انہوں نے اللہ کے سامنے کیا، دعا مانگی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انہیں صابر پایا، انا وجدناہ صابرا۔ تو دعا کرنے کے باوجود، اپنی پریشانی کا تذکرہ کرنے کے باوجود، اس سے نکلنے کے لیے راہ تلاش کرے، اسباب اختیار کرے اور دعا کرے، دوا کرے، تو یہ صبر کے خلاف چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی بندہ صابر کہلا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صابر پایا، اور آگے صرف یہی نہیں، نعم العبد، کیا ہی بندہ ہے، کتنا بہترین بندہ ہے، انہ اواب، یہ تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ اپنی تکلیفوں میں، اپنی پریشانیوں میں اللہ کو جو بار بار یاد کرے، اس کی طرف رجوع کرے، اس کے سامنے اپنی پریشانی تذکرہ کرے، تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ پریشانی ڈالتا ہی اسی لیے ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو یاد کرے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی، اس کے اندر ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال و اسباب میں تمہارے تعداد میں کمی کر کے، اور اس کے بعد آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ فرمایا صبر کرنے والے کون ہیں؟ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، تو یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہم اللہ ہی کے لیے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو پریشانیاں آتی ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے اور وہ صابر تھے۔ تو 18 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے اور ساری نعمتیں چھن گئی، سب کچھ چلا گیا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی، بدن کا گوشت بھی جھڑ گیا۔ اور 18 سال تک، آج ہم تصور کریں کہ 18 سال کا عرصہ کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ آدمی 18 دن بھی وہ تکلیف برداشت کر لے، اور خاص کر ایسا انسان جو ایک دور میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا رہا ہو، انتہائی صحت مند رہا، اس کے پاس سارے اسباب موجود رہے ہوں، اور ایک ایک کر کے سب اس کی نعمتیں چھن جائیں، اس کی اولاد بھی چلی جائے، اس کے رشتہ دار اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اور پھر صحت بھی ساتھ نہ دے، کیا حالت ہوگی انسان کی؟ کیا حالت ہوگی کہ سارے اسباب انتہائی وافر مقدار میں، بہت بڑی تعداد ان کے پاس ہر قسم کا مال و دولت تھا، اور سب ختم ہو گیا، ان کے سارے گھر بھی ان سے چھن گئے، یہاں تک کہ رہنے کے لیے انہیں جو نصیب ہوا وہ کچرے کا ڈھیر تھا، اور ایسی حالت میں 18 سال تک انہوں نے گزارے۔ آج اگر کسی کے اوپر 18 دن بھی ایسے آ جائے تو انسان نہ جانے کیا کر بیٹھے، نہ جانے کہاں کہاں اپنا سر جھکائے، نہ جانے کس کس کو یاد کرے گا۔ لیکن ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف لو لگائے ہوئی ہے، اسی کو یاد کر رہے ہیں، اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے۔ اگر سب کچھ چھن گیا ہے تو ہمیں اس سے نا امید نہیں ہونا ہے، سب کچھ اسی دے سکتا ہے، اور دے گا اگر کوئی تو وہی دے گا، ملے گا تو وہیں سے ملے گا۔ 18 سال تک لو لگائے رہے، تو کیا ان کی محنت رائے گا گئی؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے پکارا فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، تو انہیں جو تکلیف تھی اس تکلیف کو ہم نے دور کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ، اور ان کے اہل و عیال بھی ہم نے انہیں دے دیے۔ ومثلہم معہم، اور اسی کے مثل اور ہم نے انہیں دے دیے۔ ومثلہم معہم من عندنا، اور ہم نے اسی کے مثل اپنی پاس سے اور دے دیے۔ آگے فرمایا وذکر للعابدین، یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں، جو اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، ان کے لیے اس کے اندر نصیحت کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کبھی بھی دنیا کے اندر محروم نہیں رہ سکتے۔ اللہ کی طرف رجوع تو کرے، اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اگر کبھی کسی موقع پر آپ سے کوئی چیز چھین لیتا ہے اور اللہ کی طرف آپ رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی نہیں بلکہ اس سے بہتر آپ کو دے سکتا ہے۔ عابدین کے لیے، عبادت گزار لوگوں کے لیے اس کے اندر نصیحت، اور یہ کچھ انہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بعد میں بھی اس طرح کے ہوتے آئے۔ کیسے؟ ایک بہت مشہور واقعہ بابا آپ سنے ہوں گے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم اللہ ہی کے لیے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، تو اے اللہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے اس مصیبت پر ہمیں اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ ہمیں دے دے۔ کہتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ میرے شوہر سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے، یعنی اپنے شوہر کو بہت بڑا مقام دیتی تھی وہ۔ اب ان کے شوہر، اسے ہمیں ایک اور جھلک ملتی ہے صحابہ کرام کا دور کتنا سنہرا دور تھا اور کتنا بہترین دور تھا۔ یہ ایک بیوی یہ گواہی دے رہی ان کی وفات کے بعد کہ جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس سے بہتر بدلہ اللہ سے مانگ لو، اللہ کے پاس کیا کمی ہے، تو کہتی ہے میرے شوہر سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے۔ اتنا بڑا درجہ دیتی تھی، اتنا انہیں سمجھتی تھی کہ ان کی نظر میں دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آتا پورے مدینہ میں۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور نہیں کر سکتی کہ ہم کہاں، اللہ کے رسول کہاں؟ ان کے علاوہ مدینہ کے اندر نظر دوڑاتی تو کہتی کہ اور کون ہو سکتا اتنا بہتر، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے دعا پڑھ لی تو اللہ نے مجھے واقعی اس سے بہتر مجھے دے دیا۔
اس سے بہتر مجھے دے دیا کہ میری عدت گزری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے پیغام بھیج دیا، تو اللہ کے رسول سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے ذالک وذکر للعابدین، عابدین کی عبادت گزار لوگوں کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے کہ اللہ کا اگر آپ ذکر کریں، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا تذکرہ کیا قرآن کریم کے اندر کہ انہیں بڑھاپے میں جب ان کے بال سفید ہو گئے تھے، انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، اس وقت اللہ نے انہیں اولاد سے نوازا۔ لیکن کیوں نوازا؟ اس کے آگے کا تذکرہ سنیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مریم کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے، آگے بڑھ کر رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آپ کی خواہشیں پوری کرتا ہے، ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور بڑھ چڑھ کر جو کچھ آپ سے نقصان ہو جائے، چھین جائے، اس سے بہتر دیتا ہے۔ لیکن آپ کے اندر کوالٹی بھی ہونی چاہیے، آپ عابدین میں شامل تو ہوں، اللہ کے نیک بندوں میں، ان بندوں میں آپ کا شمار تو ہو جائے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ کو بہت اچھے بندے تھے۔ نعم العبد، اللہ نے کہا انہیں کہ کتنا بہترین بندہ تھا میرا۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن کیا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں اللہ کے بہترین بندے ہیں؟ پہلے ہم بنائے تو اللہ کے بہترین بندے۔ اللہ نے فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے انہیں صابر پایا۔ ہمارا اپنے اندر تلاش کرے، ڈھونڈے کہ کیا ہم بھی اللہ کے صابر بندے ہیں، یا ذرا سی تکلیف پر، ذرا سی پریشانی پر، تھوڑی سی ضرورت کے لیے جزا فضا، شکوہ شکایت، گریہ زاری کرنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ کی عبادت ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا اس سے بڑھ کر کے اللہ کے سوا دوسروں کے پاس تلاشنے لگتے ہیں، کہیں اور سے جا کر اپنی ضرورت پوری کرنے لگتے ہیں، اللہ کے حدود کو توڑ کر کے، حلال سے نکل کر کے حرام کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں کہ نہیں میری ضرورت ہے، پوری ہونی چاہیے، بس حلال ہے یا حرام ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اگر صابر ہیں تو ان ساری پابندیوں کو آپ ساری پابندیوں کا آپ خیال رکھیں گے کہ ملے گا تو اللہ ہی کے پاس ملے گا، اور ہمیں چاہیے تو حلال ہی طریقے سے چاہیے، اللہ کی عبادت کر کے ہی چاہیے، تب تو آپ صابر کہلا سکتے ہیں۔ اور جسے صبر نصیب ہو جائے اسے پھر اور کس چیز کی ضرورت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنی بھی نعمتیں آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس میں صبر سے بہتر کوئی ہدیہ نہیں ہے، صبر سے بہتر اور کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے صبر، لیکن صبر کرنے آئے انسان کو کہ ہم اللہ رب العالمین کو نہ بھولیں، اللہ کے حدود کو نہ بھولیں، اللہ کی عبادت کو نہ بھولیں، اپنے مقام اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہ بھولیں، جیسے بھی حالات آئیں صرف اسی سے لو لگائے رہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے رہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انہ اواب، وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے۔ اس طرح کے صابر بنے تو یقیناً صبر سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جتنی بھی نعمتیں آپ کو ملی ہے اس میں صبر سے بہتر کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ بے حساب دیتا ہے، صبر کرنے والوں کو بے حساب دیا جاتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام جو صبر ایوب جو مشہور ہے، ضرب المثل ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ 18 سال تک انہوں نے صبر کیا، اور اللہ کے سامنے جب اس کا ذکر کیا تو کس طرح سے کیا کہ انتہائی ادب کے ساتھ، اے اللہ میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، میں نے کون سی خطا کی تھی۔ جیسا کہ یہ بھی روایات کے اندر ہے کہ ایوب علیہ السلام کو دیکھنے والے دیکھنا جب گزرتے تھے ایسے لگتا کوئی بڑا جرم کر بیٹھا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم نہیں کر رہا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر کسی کو دیکھتے ہیں تکلیف کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بڑا مجرم ہوگا، کوئی ضروری نہیں کہ انسان کا دنیا کے اندر تکلیف جھیل رہا ہے، پریشانی اٹھا رہا ہے تو اللہ کا عذاب ہی ہے، اللہ اسے نوازنا چاہتا ہے۔ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو پریشانیوں کا آنا یہ صرف عذاب نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہو سکتی ہے۔
اللہ کی آزمائش سے اس آزمائش پر آپ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے باعث رحمت بنا دے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ تو اتنی پریشانی میں اللہ کے سامنے اتنے بہترین انداز میں انہوں نے ذکر کیا۔ ایک آیت کے اندر تو یہ ہے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین۔ کچھ مانگا نہیں، بس صرف ذکر کر دیا، میں تکلیف میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، اور میں تجھ سے کیا کہوں، تجھ سے کیا مانگوں، تو خود ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی کوئی رحم کر سکتا ہے، آپ بار بار سنے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا قیدیوں کے اندر، جو اپنے بچے کو دیوانہ وار پھر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی، جو اس کا بچہ کھو گیا تھا۔ آپ نے دیکھ کر کے صحابہ کو اللہ کی رحمت بتلانے کے لیے ایک جھلک دکھلائی اور کہا کہ دیکھو یہ عورت اپنے کوئی بچے کی تلاش کر رہی ہے، جس بچے کو بھی پاتی اپنی چھاتی سے چپکا لیتی ہے، دودھ پلانے لگتی ہے، اگر اس کا بچہ اسے مل جائے تو کیا آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ عورت جتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے تکلیف میں ہوں، لیکن تو بڑا رحم الرحمین ہے، اب تجھ سے اس سے زیادہ اور میں کیا کہوں؟ اللہ رب العالمین کو یہ ادا کتنی پسند آئی۔ اور دوسری جگہ سورہ صاد کے اندر فرمایا اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بالنصب وعذاب، کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے تکلیف پہنچائی ہے، شیطان نے مجھے بہت عذاب دیا ہے۔ اپنی تکلیف کو، اپنی مصیبت کو شیطان کی طرف منسوخ کیا۔ حالانکہ جتنی بھی چیزیں آپ کے اوپر آتی ہیں، خوشحالی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، آپ کو پریشانی آئی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے، لیکن ادب کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا، یوں اسے مصیبت میں نہیں ڈالتا ہے، یا تو ہمارے کسی کرتوت کا نتیجہ ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہے۔ اس لیے انسان ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی اس غلطی کو، کوتاہی کو، یا اس تکلیف کو، اس پریشانی کو جو جھیل رہا ہے، وہ اپنے نفس کی طرف منسوخ کر دیتا ہے کہ مجھ سے ایسا ہو گیا، میں نے ایسا کر دیا، یا شیطان نے ایسا کیا ہے، اسی طرف منسوخ کر دیتا ہے۔ اگر یہ شر ہے، یہ برائی ہے، تو میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ یوسف علیہ السلام تذکرے میں آپ سن چکے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا نہیں، میرے بھائیوں کے ساتھ میرے بھائیوں کی جدائی ہوئی میرے بھائیوں کی وجہ سے نہیں، کہا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کی طرف چلے سفر میں تلاشنے کے لیے، اور ان کے ساتھ میں جو ان کے شاگرد تھے مچھلی جو سنبھالے ہوئے تھے تھیلے میں، وہ مچھلی جب کود کر سمندر کے اندر چلی گئی اور یہ بتانا بھول گئے، آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے مچھلی کا تقاضا کیا کہ چلو نکالو ہم ناشتہ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا، وہ مچھلی تو وہی کھو گئی تھی، کھود کر دریا کے اندر چلی گئی تھی، اور میں بتانے سے بھول گیا تھا، سب شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تو اس طرح سے شر کی نسبت شیطان کی طرف کر دی جاتی ہے، اپنے نفس کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے میرے رب مجھے شیطان نے بالنصب و عذاب، مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے عذاب دیا ہے۔ نصب کہتے ہیں ایسی تکلیف کو جو انسان کے مال و اسباب سے متعلق، یعنی میری یہ جو نعمتیں چھن گئی ہیں، میرے مال و اسباب ختم ہو گئے ہیں، اور عذاب کہتے ہیں جسمانی تکلیف۔ تو میں دونوں طرح کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کیا اور ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ نہ صرف دور کیا بلکہ انہوں نے اللہ سے صرف پریشانی کا تذکرہ کیا تھا بڑے بہترین انداز میں، لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا، خالی پریشانی کو دور نہیں کیا بلکہ مزید انہیں دے دیا۔ ان کی وہ ساری نعمتیں جو چھن گئی تھی وہ تو دیا ہی، اور بھی ان کے ساتھ دے دیا، خالی انہوں نے اپنی تکلیف کا تذکرہ کیا تھا، اللہ نے اور زیادہ دے دیا۔ اللہ نے خود تذکرہ کیا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ،
اس تکلیف کو ہم نے دور کر دیا. تکلیف کو کیسے دور کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس تکلیف کو اس طرح سے دور کیا کہ انہیں حکم دیا کہ اپنے پیر کو زمین پر مارو. زمین پر انہوں نے پیر مارا تو وہاں پہ ایک چشمہ پھوٹ پڑا, پانی نکلا. اللہ نے فرمایا کہ یہ ٹھنڈا پانی اس کو پیو اور اسی سے غسل بھی کر لو. غسل کرنے سے وہ جلدی بیماری کے جو شکار ہوئے تھے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ چیچک کی بیماری تھی, وہ جلدی بیماری ہوتی ہے, اس بیماری کا بھی صفایا ہو گیا اور اب پینے کی وجہ سے اندرونی طور پر بھی وہ صحت مند ہو گئے. دوائیں بھی عام طور پر ہم یا تو کھاتے پیتے ہیں یا تو پھر لگاتے ہیں. یہ گویا کہ دوا کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین سے پانی نکال دیا. اور اس کے بعد وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اہل و عیال بھی انہیں دے دیے اور اسی کے مثل اور بھی دے دیا. رحمتاً منا, اللہ نے فرمایا اپنی طرف سے رحمت کے طور پر. کس طرح سے پل بھر میں موزانہ طور پر اللہ رب العالمین نے ٹھیک کر دیا. اس کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے کہ ان کی بیوی جو 18 سالوں سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی, وہ کچھ انتظام کے لیے جاتی تھی, لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور جو کچھ وہاں سے ملتا تھا مزدوری کے طور پر اس سے کھانے پینے کا اور ان کے لیے انتظام کر کے آتی تھی. جب وہ لوٹ کر آئیں اور دیکھی کہ یہاں وہ مریض موجود نہیں ہے بلکہ اس کے قریب میں ایک صاف ستھرا خوبصورت آدمی, اللہ نے ان کے لیے لباس بھی بھیج دیا جنت سے, لباس بھی پہنے ہوئے وہاں بہترین لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک اجنبی, ایک عورت اجنبی مرد کو, جو شریف عورت ہوگی اجنبی مرد کو نظر بھر کر نہیں دیکھتی. لیکن ان سے پوچھا انہوں نے کہ اللہ کے بندے, یہاں ایک مریض تھا جو کچرے پر پڑا ہوا رہتا تھا, وہ کہاں چلا گیا؟ کہیں اسے کچھ بھیڑیے تو اٹھا نہیں لیا؟ کیونکہ چلنے پھرنے سے وہ قاصر تھے, انتہائی کمزور تھے. اب یہ دیکھ کر کے مسکرا کہنے لگے اللہ کی بندی, میں ہی وہ بندہ ہوں. کہا کیوں میرے ساتھ مجبور کے ساتھ کیوں مذاق کرتے ہو؟ میں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سیریس ہو کر کے آپ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں جو یہاں بیمار تھا, انتہائی بیمار تھا اور چلنے پھرنے سے قاصر تھا, اور آپ کہہ رہے میں ہوں. کہا ذرا غور سے دیکھو, میں ہی اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ایوب ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اوپر رحم کیا ہے کہ مجھے شفا دیتی ہے اور مجھے جنت سے لباس بھی پہنا دیا ہے, میں ہی ہوں. جب انہوں نے اپنے شوہر کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا تو دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی دے دیے جو وفات پا چکے تھے. حسن بصری اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ اہل و عیال جو وفات پا چکے تھے جنت میں تھے وہی دوبارہ زندہ کر دیے اور وہی دوبارہ انہیں دے دیے. لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو جنت میں جا چکے تھے اللہ رب العالمین نے اس کے برابر جتنا پہلے تھے ان کی بیویاں اور ان کے اولاد اتنا ہی دے دیا, اس کے علاوہ اور زیادہ دے دیا. اتنا پھر سے انہیں ان کے پاس ہو گیا. وہ جنت میں جا چکے تھے, وہ جنت میں ہی رہ گئے. وفات جو پا چکے تھے وہ لوٹ کر نہیں, انہیں زندہ نہیں کیا. اتنا زیادہ جتنے پہلے تھا اللہ نے اتنا دیا اور مزید بھی اس سے زیادہ بچے اور اولاد وغیرہ انہیں دے دیے دنیا کے اندر. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا اور دنیا کے اندر اور مزید دے دیا, اور جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو دونوں مل کر اس سے زیادہ ہو جائیں گے. یہ مفہوم اور مطلب ہے. غرض کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے جو فرمایا کہ دونوں آیتوں کے اندر, سورہ صاد کے اندر بھی سورہ انبیاء کے اندر بھی, کہ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ مِنْ عِنْدِنَا, جگہ فرمایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا, اسی کے مثل ہم نے اور بھی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر. اور کس طرح نوازا, صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں عطا کیا کہ ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام اپنے غسل خانے کے اندر غسل کر رہے ہیں, کپڑا نکال کر کے غسل کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی. سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی ان کے غسل خانے کے اندر. وہ اٹھا کر جلدی جلدی اپنے کپڑے کے اندر سمیٹنے لگے, بھرنے لگے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, بالکل صحیح حدیث ہے کہ غسل کر رہے تھے, اسی دوران سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی اور وہ اٹھا کر اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا اور کہا کہ اے ایوب, کیا ہم نے تمہیں اس سے بے نیاز نہیں کیا ہے؟ یعنی اتنا نہیں دیا کہ تمہارا دل بھر گیا, تم سیراب ہو گئے, آسودہ ہو گئے؟ تو کہا اللہ کیوں نہیں,
تیری رحمت سے بہت ملا ہے، لیکن تیری رحمت سے بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ تو جتنا بھی نوازے ہمیں، تیری رحمت سے ہم کہاں منہ پھیر سکتے ہیں؟ ہم اس سے بے نیازی کب ظاہر کر سکتے ہیں؟ ہم تو تیرے فضل کے، تیری رحمت کے ہمیشہ محتاج ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں پھر سے نوازا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور چیز کا تذکرہ کیا کہ وہ خود بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث، لکڑی کا ایک گچھا لو، جھاڑو کا ایک باریک باریک لکڑی کا تیلیوں کا ایک گچھا لو اور اس سے مارو اور اپنی قسم کو مت توڑو۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فتویٰ ان کے لیے کہ اپنی بیوی کو 100 کوڑا مارنا چاہتے ہو تو 100 لکڑیوں کو، پتلی پتلی لکڑیوں کا ایک گچھا لے لو اور ایک بار انہیں مار دو، اپنی قسم کو مت توڑو۔ یعنی انہوں نے ایک قسم کھا لی تھی کہ اگر میں صحت یاب ہوا، صحیح ہوا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے تجھے میں ماروں گا۔ کیوں قسم کھا لی تھی؟ کسی بات پر ناراض ہو گئے۔ ایک مجھے بتلائی جاتی ہے کہ ایک بار جب ان کی بیوی کافی پریشان تھی اور شوہر کے لیے ادھر تو جا کے کام کرتی تھی، علاج بھی ڈھونڈتی رہتی تھی، تو شیطان ملا، شیطان نے کچھ شرکیہ باتیں سکھلائی اور کلمات سکھلائے اور کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہو تو یہ کر لو، تمہارا شوہر صحت مند ہو جائے گا۔ وہ آئی اور شوہر کے سامنے انہوں نے ذکر کیا۔ اللہ کے نبی بھلا کب شرکیہ کلمات اور شرکیہ باتوں، شرکیہ کام کو دوبارہ کر سکتے؟ اور فوراً غضب میں آ گئے اور سروا بردار اور لائق شعر بیوی پر غصہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ شرکیہ کام لے کر آئی، یقیناً شیطان نے تجھے بہکایا ہے، اور تو گئی کیوں اس کے پاس؟ اس کی بات تو نے سنی کیوں؟ اگر میں صحت یاب ہو بھی گیا، اگر میں صحیح ہو گیا تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب جب صحت یاب ہو گیا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صحت یاب کر دیا، تو انہیں اپنی قسم پوری کرنی، کیونکہ ان کی شریعت کے اندر قسم پوری کرنی ضروری تھی، قسم کا کفارہ نہیں تھا۔ جیسے آج ہماری شریعت کے اندر بھی ہم لوگ قسم کی اہمیت کو نہیں جانتے ہیں۔ قسم پوری کرنا ایک مومن کا شعار ہے، قسم پوری کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قسم کھا لے تو اس قسم کو پوری کرے، یا پھر اگر اس سے بہتر کوئی چیز دیکھتا ہے، اس سے کوئی بہتر چیز دیکھ لے، اس کی قسم کے خلاف میں بہتری ہے، خیر ہے، تو اپنی قسم کو توڑ بھی سکتا ہے، لیکن اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ تین روز ایک غلام آزاد کرے، یا 3 روزے رکھے، یا 7 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس طرح سے اس کا سورہ مائدہ کے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قسم کا یہ کفارہ ہے، لیکن ان کی شریعت کے اندر قسم کا کفارہ نہیں تھا، قسم پوری کرنا ضروری تھا۔ کوڑے مارنے، قسم کھائی تھی تو کوڑے مارنا ضروری تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا یہ حل بتلایا کہ اب یہ فرما بردار اور وفا شعار بیوی جو جب آپ کو سب نے چھوڑ دیا تبھی آپ کے ساتھ لگی رہی، اور دیکھیں کتنی وفا شعار، کتنی فرما بردار ان کی بیوی تھی، اللہ رب العالمین کو بھی ان کے اوپر رحم آیا، کتنی نیک رہی ہوں گی کہ ایسی حالت میں جہاں سب چھوڑ کر چلے گئے وہ ان کے ساتھ لگی رہی، اور شوہر غضبناک ہوئے، غصہ آیا، انہوں نے 100 کوڑے مارنے کی قسم بھی کھائی، لیکن اس کے باوجود ساتھ چھوڑ کر نہیں گئی۔ آج کی عورتیں اور بیویاں اگر ایسی حالت میں کوئی قسم کھا لے، کوئی غلط غضبناک ہو کر کچھ بات کہہ دے تو سب سے پہلے گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی، لیکن یہ سننے کے باوجود ان کی خدمت کرتی رہی، لگی رہی ان کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے اوپر کیسے مصیبت آ سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ تمہاری قسم بھی نہ ٹوٹے اور اس اللہ کی نیک بندی کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ تو یہ کرو کہ ایک گچھا لو، ایک جھاڑو لو جس کے اندر 100 تیلیاں ہوں، اور ایک بار مار دو، تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ یہ ایک حیلہ ہے کہ جب ایسے موقع پر آدمی اپناتا ہے جب کسی کے اوپر ظلم، کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کسی انسان کے اوپر ظلم نہ ہو، جیسے کہ شریعت کے اندر بھی یہ حیلہ اپنانا اس وقت جائز ہے جب کسی ایسے بندے کے اوپر گویا کہ حد نافذ ہو گئی کہ جو 100 کوڑے کا مستحق ہو گیا، لیکن وہ اس حال پوزیشن میں نہیں ہے کہ 100 کوڑے برداشت کر سکے، تو پھر اب کیا کریں گے؟ اگر 100 کوڑے اسے ماریں گے تو وہ مر جائے گا، لیکن وہ اس حد کو نہیں پہنچا ہے کہ اسے جان سے مار دیا جائے، 100 کوڑے بھی کھانا، اسے زندہ بھی رہنا ہے۔ تو ایسی صورت میں
اسے یہی اس طریقہ اپنایا جائے گا کہ ایک ایسی ٹہنی لے جس کے اندر 100 ڈالیاں ہوں اور اسے ایک بار اسے مار دیا جائے، تو اس کے اوپر حد بھی نافذ ہو گئی، اللہ کے حد کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور اسے جان سے مار بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسا کمزور آدمی ایک بار لایا گیا جو کمزور تھا، اور کہا گیا کہ اس نے زنا کی، 100 کوڑے کا مستحق ہو گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ جاؤ اسے ایک ٹہنی لو کھجور کی، اس کے اندر 100 پتیاں لگی ہوں تو اور اسے ایک بار مار دو۔ لیکن عام صورت میں، عام حالت میں جو حد نافذ کرنے کا مقصد ہے، جیسے کوئی نوجوان ہے اور اس نے یہ جرم کر لیا ہے، وہ 100 کوڑے کھا سکتا ہے تاکہ لوگوں کی یہ عبرت ہو، سامان ہو، اس کا کفارہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں آپ یہ نہیں بنا سکتے، اسے 100 کوڑے ہی لگیں گے۔ یہ صرف انتہائی مجبوری کی حالت میں یہ ہلا اپنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود اپنی طرف سے، جو ان کی شریعت کے اندر نہیں تھا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ نے فتویٰ دیا کہ اے ایوب تم 100 تیویوں کا گچھا لے کر کے، جھاڑو لے کر کے انہیں ایک بار مار دو۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کو بھی باقی رکھا۔ اور یہ ایوب علیہ السلام جن کا تذکرہ حضرات سن رہے تھے، کیونکہ وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور الحمدللہ باتیں بھی ختم ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں جو تاریخ سے ملتا ہے کہ کتنی ان کی عمر تھی جب ان کی وفات تھی، تو 93 سال کی عمر میں یہ وفات پائے، اور اس کے بعد ان کا بیٹا جس کا نام حمل تھا وہ ان کا وارث بنا، اور اس کے بعد ایک دوسرا بیٹا بشر جس کا نام تھا، اس کے بارے میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ اس کے بعد یہ وارث ہوگا، اور انہی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہی ذوالکفل ہیں جن کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے، جو ایک اللہ کے نبی بھی تھے، وہ جانشین ہوئے جو 75 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پائے، جن کا تذکرہ انشاءاللہ آپ اگلے درس میں سنیں گے۔ ذوالکفل علیہ السلام کا یہ چند باتیں تھے علیہ السلام کے واقعے کے تعلق، ان کی سیرت کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کے چنندہ اور مخصوص بندے ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کرام کو ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ پہچاننے کی اور ان سے ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔